الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am C. Rahman and this is the Master Academy. Our today's topic is socialization. This is my first lecture for AS level students. Now let's start our topic. First of all, I read this topic in English for you and then I translate or explain into Urdu and Hindi. تو سوشلائزیشن کیا ہے اس کے بارے میں جی. واٹس از سوشلائزیشن؟ سوشلائزیشن از دا پروسیس، یعنی کہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، تھرو وچ پیپل لرن دا ویریس فارمز آف بیہیویئر دیٹ گو ود دا ممبرشپ آف پرٹیکولر کلچر. خاص طور پہ پرٹیکولر کلچر کے اوپر زور دیا گیا ہے اس پروسیس میں. ایگزامپلس ہم لے لیتے ہیں. Young children must learn the roles, norms and values that they require to become full member of their particular society. These are the things children do not acquire naturally. ایک اور اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. Inducting an individual into society is called socialization. تھوڑی سی ایک تو لائن میں اس کی ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل تو نہیں کہہ سکتے، ایکسپلینیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 2 لائن میں اس کو تھوڑا سا واضح کیا گیا ہے. It is the process of training of an individual to adjust him in the society so he could interact properly with the society and face social situations. Second ہے جی, the individual is to learn several social techniques that implement on his social life. Process of socialization کیا ہے جی؟ کیونکہ یہ سارا ایک پروسیس کا نام ہے. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ Learning different behaviors in different social situation is the process of socialization. The stage that an individual goes through from the raw material of personality at birth to full emergence of the self. تو اگر ہم اس کی اردو میں بات کریں تو یہ ایک سماجی تربیت کا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان یا فرد اپنے سماجی یا معاشرتی جو اقدار ہیں ان کے بارے میں سیکھتا ہے تاکہ وہ اس معاشرے کا کارآمد فرد بن سکے. اس سلسلے میں وہ تمام معاشرتی یا سماجی طور طریقے جو اس سے خاص سماج میں موجود ہوتے ہیں ان کو سیکھتا ہے. اس کے لیے وہ مختلف ذرائع کا استعمال کرتا ہے. مثلاً اپنے خاندان کے قریبی افراد جیسا کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار یعنی کہ چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ، ان سے سیکھتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوست احباب، اسکول فیلوز اور گلی محلے کے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کو یہ سارے پروسیس میں سے گزارتے ہیں اور وہ بہت کچھ لرن کرتا ہے. پھر مذہبی طور طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، قوانین ہیں اس معاشرے کے، سزا و جزا کا عمل ہے، معاشی جو ان کا سسٹم ہے وہ ہے، اخلاقیات وغیرہ، یہ سب اس میں آتا ہے جن کو وہ سیکھتا ہے.
اس میں اسکول کا کردار ہوتا ہے، میڈیا کا کردار ہوتا ہے، باقی درسگاہوں کا کردار ہوتا ہے، مدرسے کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ فرد قدرتی طور پر نہیں سیکھ سکتا، اس لیے اس کو مختلف ذرائع کا استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کا ہم نے ذکر کر لیا۔ یہ سارے جو ذرائع ہم نے بتائے ہیں، جو سارے رسم و رواج ہیں، سارے رہن سہن کے انداز ہیں، یہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مسلم معاشرہ ہے، اس میں اور جو روایات ہوں گی، رواج ہوں گے، اور اگر ہندو معاشرہ ہے، یورپین ہے یا چائنیز معاشرہ ہے تو اس میں یہ مختلف ہوں گے، لیکن اخلاقی اقدار تقریباً ہر جگہ ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ایک فرد سیکھتا ہے، یہ سیکھنے کا عمل بچپن سے ہی پیدائش کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور انسانی ڈیتھ تک چلتا ہے۔ ان کو اگر انسان سیکھتا ہے اچھے انداز سے تو اچھا شہری، اچھا جو معاشرے کا ممبر ہے وہ بن جاتا ہے۔ ادروائز اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ معاشرے کا اچھا یا کارآمد شہری نہیں بن سکتا۔ یہ ساری چیزیں سوشلائزیشن کے پروسیس میں آتی ہیں۔ اس پروسیس کے ذریعے جو مختلف ہم نے ذریعے بیان کیے ہیں، ان کے ذریعے وہ سیکھتا ہے۔ اسی کو ہم سوشلائزیشنس کہتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام ویورز کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی اس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکچر کے بارے میں، تو کائنڈلی آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا کویشچن رکھیے، اس کا جواب آپ کو پراپر دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔